ہونے چاہیے. جس طرح مہربانوں نے کہا کہ ہم ایک دروازے سے دوسرے پہ جا رہے ہیں، ابھی ہم یہاں پیش ہوئے ہیں، اس کے بعد اپنی الیکشن پٹیشن فائنل کرنے جا رہے ہیں، وہ دائر کرنے جا رہے ہیں. ہم تو جتنے انصاف پسند طریقے سے قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے کوئی چل سکتا ہے ہم اس طرح چل رہے ہیں. کہ کس چیز ایک جوڈیشل کنونشن ہونی چاہیے، ایک جوڈیشل کنونشن ہونی چاہیے پوری جوڈیشری کی پاکستان کی، اور باقی ججز سے بھی پوچھا جائے، ڈسٹرکٹ کورٹ کے ججز ہوں، سول ججز ہوں، ہائی کورٹ کے ہوں، کہ کیا آپ کے ساتھ بھی اس طرح ہوا ہے؟ میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عید ہم اکٹھے کریں. اور میں خان صاحب کے کیسز پہ بھی صرف یہ کہوں گا کہ دیکھیں اصل کیس یہ ہے جہاں سے کہانی شروع ہوئی. اگر یہ کیس جو کہ نظر آ رہا ہے یہ ختم ہو جاتا ہے بالکل، تو باقی کیس بھی اپنے منطقی انجام کو پہنچیں گے. ہم ایک انصاف کی عدالت کہہ ہی نہیں سکتے. وہ جیل میں ایک عدالت لگی تھی خواہشات پر مبنی، اور اس میں جو نتیجہ آیا وہ وہی تھا جو خواہشات تھے. فیصل کرموی صاحب جو ایڈیشنل سیکرٹری امریکہ تھے، اور اعظم خان صاحب جو ایس پی ایم تھے، ان کی جو بیانات تھے ان کو پڑھ کے سنایا، اور اس میں زمان صدر صاحب نے بڑی خوبصورتی سے بتایا کہ اس میں ایسی کیا چیز ہے جو پروسیکیوشن کو مدد کرتی ہے. اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ جو ڈیفینس کی بات ہے اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. جو پہلے صاحب تھے ایمبیسڈر صاحب، انہوں نے تو یہ کہا کہ میں نے سجیسٹ کیا کہ ڈیمارچ کرنا چاہیے، پروٹیسٹ کرنا چاہیے اس ملک کے ساتھ. دوسرے جو آئے انہوں نے کہا کہ جی مجھے ایک واٹس ایپ میسج ریسیو ہوا تھا، لیکن وہ واٹس ایپ میسج تو کبھی ریکارڈ کا حصہ ہی نہیں بنایا گیا. تیسرے جو آئے انہوں نے یہ کہا کہ جی نہ جو کاغذ لہرایا گیا تھا خان صاحب سے، نہ وہ کھولا گیا نہ وہ پڑھا، تو ہمیں کیا پتا اس کو کیا تھا. سو کیس تو ختم ہے، اس میں کچھ ہے ہی نہیں. تو آج 11ویں ہیئرنگ تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کی اپیل کی، اور آج جا کے معاملات عدالت کے سامنے کھل کے آ گئے ہیں. اور اب ٹیوزڈے کے دن دوبارہ ہیئرنگ ہوگی، 1 بجے سے شروع ہوگی، جلدی شروع ہوگی، اب دلائل جاری رہیں گے. اور امید ہے کہ اگر جلدی سنیں گے تو اس کے بعد کیس میں کچھ رہ نہیں گیا. سر آپ نے کہا کیس ختم ہے، تو پھر معاملے کیوں لٹکائے جا رہے ہیں، کیوں تاخیر ہو رہی ہے؟ دیکھیں قانونی معاملات جو ہیں وہ ایک طریقے سے چلتے ہیں، اور اس میں ہمارے دلائل جب ختم ہو جائیں گے تو پھر جو پروسیکیوشن ہے، استغاثہ ہے، اس نے بھی دلائل دینے ہیں. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کے دلائل سنے بغیر معاملات ختم کر دیے جائیں. تو وہ ان کا حق ہے، ہم اس عمل سے گزریں گے. اس میں کچھ دن اوپر لگ جاتے ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. آج جو ہے ظاہر ہے فیملیز بھی دونوں موجود تھیں، خان صاحب کی اور شاہ محمود صاحب کی، اور بڑے اچھے طریقے سے سب نے سنے ہیں باتیں کیا ہوئی ہیں. آج عدالت نے خود ریمارکس بھی دی ہیں. میں کیونکہ کیس میں وکیل ہوں، میں ان ریمارکس کا ذکر نہیں کرنا چاہوں گا، بٹ ہر کسی پہ واضح تھا کہ آج کیا ہوا. سر بتائیے گا، کل سلمان صدر صاحب نے بڑے اسٹرانگ ریمارکس دیے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ پروسیکیوشن کے پاس کوئی ایویڈنس ہے ہی نہیں، نہ سائفر اس ریکارڈ کا حصہ بنایا گیا ہے جو جس کے اوپر جو ہے نا یہ کیس بنایا گیا ہے. تو پھر سر اتنا لمبا چوڑا پروسیکیوشن، ادھر 5 7 بندے اکٹھے ہو جاتے تھے عدالت میں سزا سنوانے کے لیے، ادھر وہ جو تھی نا جو پھرتیاں ہیں وہ نظر نہیں آ رہی. اگر آپ اڈیالہ جیل میں جو کورٹ لگائی گئی اس کی بات کر رہے ہیں، تو اب تو سب کو معلوم ہو گیا، اس کو ہم ایک انصاف کی عدالت کہہ ہی نہیں سکتے. وہ جیل میں ایک عدالت لگی تھی خواہشات پر مبنی، اور اس میں جو نتیجہ آیا وہ وہی تھا جو خواہشات. آپ کے سامنے ہے 6 ہائی کورٹ کے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز، مطلب پورا اسلام آباد ہائی کورٹ. انہوں نے ایک خط لکھا ہے، اور آپ کے سامنے ہے، سب کے سامنے وہ خط ہے، جس کے اندر انہوں نے کچھ اس طرح کی گفتگو کی ہے کہ جس سے ہم سب کے رونڈے کھڑے ہو گئے ہیں. پاکستان کے بچے کے اس وقت رونڈے کھڑے ہونے چاہیے. بڑی پریشان کونی بات ہے، اور مجھے تو امید ہے، کیونکہ یہ ایک سیاسی نکتہ نہیں ہے، یہ ایک سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک جوڈیشل مسئلہ ہے، یہ ہماری لیگل فرٹرنیٹی کا مسئلہ ہے. اور مجھے بہت امید ہے کہ ہمارے جتنے بھی وکلا ہیں، خاص طور پہ جو ہمارے نوجوان وکلا ہیں، وہ اس موضوع کو سنجیدگی سے لیں گے اور اسے آگے لے کے چلیں گے، اور سوال اٹھائیں گے کہ کیا کر رہے ہیں ہم ان 6 ججز کو تحفظ دینے کے لیے آج، اور ہم کیا ان کی اس بات کو سنجیدگی سے لے رہے ہیں کہ نہیں لے رہے. آپ کے سامنے ہے، آج سپریم کورٹ میں 2 بجے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب اور چیف جسٹس قاضی عیسیٰ صاحب نے ملاقات کی ہے، مگر ابھی تک اس سے کوئی خبر نہیں آئی کہ آگے وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. میرا تو ماننا ہے کہ کس چیز ایک جوڈیشل کنونشن ہونی چاہیے، ایک جوڈیشل کنونشن ہونی چاہیے پوری جوڈیشری کی پاکستان کی، اور باقی ججز سے بھی پوچھا جائے، ڈسٹرکٹ کورٹ کے ججز ہوں، سول ججز ہوں، ہائی کورٹ کے ہوں، کہ کیا آپ کے ساتھ بھی اس طرح ہوا ہے؟ کیا آپ کو بھی کوئی دھمکیاں میں فون کالز آئی ہیں؟ کیا آپ کو بھی اس طرح کے خدشات ہیں؟ اگر آج ہم نہیں لڑیں گے اس جوڈیشری کے لیے، اس کی آزادی کے لیے،
تو ہم اس ملک میں ایک ایک ادارے کو تباہ کر بیٹھیں گے اپنے ہاتھوں سے. آپ کے سامنے جمہوریت کو ہم نے اپنی جمہوریت کو اپنے ہاتھوں سے کمزور کیا ہے. آج فارم 47 پہ جیتے ہوئے لوگ حلف اٹھائے بیٹھے ہیں ایوانوں میں, اور جن لوگوں نے ووٹ حاصل کیے ہیں عوام کے, وہ باہر کھڑے ہیں, انصاف کے منتظر ہیں. تیمور صاحب بھی, میں بھی, ہمارے جیسے دیگر ہمارے جماعت کے ممبران, ہم سب انصاف کے منتظر ہیں. صرف ہم نہیں, ہمارے حلقے کی عوام انصاف کی منتظر ہے. آپ نے لاکھوں بندوں کی آواز اور ان کا ووٹ چوری کیا ہے. ہمیں بتائیں کس پہ مقدمہ کرنا چاہیے. میم آج الیکشن کمیشن نے جو چیف جسٹس ہے ان کی ملاقات ہوئی وزیر اعظم سے. آپ نے دیکھا ہوگا کل جو وزیر اعظم ہے شہباز شریف صاحب, ان سے ملاقات کی آرمی چیف نے, اور پھر وزیر اعظم کا یوں ملاقات کرنا معمولی بات ہے جی, معمولی بات ہے. جب آپ ایگزیکٹو ہوتے ہیں تو اس طرح کی ملاقاتیں ہوتی ہیں. میم یہ بتائیے گا, الیکشن کمیشن نے آج کہا ہے کہ اگر آپ KPK کے اندر حلف نہیں لیتے تو سینٹ الیکشن جو ہو رہے ہیں وہ ہم مسترد کا مطلب اس کو جو ہے نا وہ ڈیلے کر دیں گے. تو اس پہ آپ لوگوں کا کیا موقف ہے؟ مطلب اب KPK کی حکومت جو ہے وہ, یا آپ کے جو مطلب سینئر لیڈرشپ ہے وہ کرنے جا رہی ہے, ان کا حلف لیں گے؟ میں تو اس پہ یہ کہوں گا جی کہ دیکھیں, پہلے قانونی عمل پورے ہونے چاہیے. میرے حلقے میں بھی الیکشن کمیشن نے اب 1-2 دن پہلے رزلٹ ججمنٹ دے دی ہے کہ جناب ری کاؤنٹ کی اپلیکیشن ہم آپ کی الاؤ نہیں کرتے. وہ بائی الیکشن کرانا چاہ رہے ہیں, صرف سینٹ کے الیکشن کا انتظار کر رہے ہیں. تو تاخیر ہوتی ہے قانونی معاملات کی وجہ سے تو بے شک ہو جائے, لیکن قانونی معاملات پورے ہونے, ہم بالکل اسی طرح چل رہے ہیں. تو اب عدالتوں کا یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے اوپر صحیح طرح چلیں, اور ہماری وکلا برادری کی ذمہ داری ہے. میں صرف یہ کہوں گا کہ ہمارے ملک میں اس وقت بار ایسوسیشنز کے 2 دھڑے ہیں. ایک مرحومہ آسمہ جہانگیر صاحبہ کے نام کا گروپ ہے, اور ایک حامد خان صاحب کا گروپ. دونوں کو چاہیے کہ وہ آگے آئیں, ان چیزوں کے اوپر یکجا ہوں, بات کریں. یہ کوئی پارٹی پولیٹیکل ایشو نہیں ہے, یہ سب کے لیے ایشو ہے. یہاں جو ملک میں وزیر اعظم آیا ہے, جو کمزور بندہ رہا ہے, سب کا جو مسئلہ ہے وہ آئین اور قانون سے. آئین اور قانون کو صحیح کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز تو یہ ہے کہ آپ اپنی عدالتوں کو مضبوط کریں, اور تو عدالتوں کو آزاد کریں. آزاد عدالتیں جو ہیں وہی آپ کو منصفانہ اور فوری انصاف دے سکتی ہیں. اور اگر وہ نہیں دے سکتی تو چاہے آپ سابق وزیر اعظم ہو, چاہے آپ ایک عام آدمی ہوں, آپ کا اس ملک میں پھر کوئی داد رسی نہیں ہو سکتی. میڈم ایک سیکنڈ میں سے یہ کہنا چاہتی ہوں, ایک آزاد عدالت کے بغیر نہ آزاد صحافت ہو سکتی ہے, اور نہ ہی کسی ملک میں جمہوریت ہو سکتی ہے, اور نہ ہی ہم اس ملک میں انصاف کی توقع رکھ سکتے ہیں. تو آج بہت ضروری ہے کہ ہم یکجا ہو کے اکراس پارٹی ڈیوائڈ, ہر سیاسی جماعت, ہر دھڑا جو ہے لائرز کا, ہم سب کو, سول سوسائٹی کو, ہم سب کو یکجا ہونا ہے. جتنے بھی یہاں پہ موومنٹس ہیں, ڈفرنٹ آرگنائزیشنز ہیں, میں کہتی ہوں عورت مارچ کے لوگ ہیں, ہماری ہیومن رائٹس کی جتنی آرگنائزیشنز ہیں, ہم سب کو اس ایک نقطے پر یکجا ہونا ہوگا. کیونکہ آزاد عدلیہ کے بغیر, عدلیہ کی آزادی کو یقینی بنائے بغیر اس ملک میں انصاف کی توقع نہیں رکھنی چاہیے, نہ جمہوریت کی, نہ انصاف کی, نہ بنیادی حقوق کی. عمران خان صاحب کو تو ابھی کافی سارے کیسز کا سامنا ہے. عید سے پہلے شاہ صاحب کو آپ اپنی فیملی کے دوران دیکھ رہی ہیں. جی میری دعا ہے, میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عید ہم اکٹھے کریں. اور میں خان صاحب کے کیسز پہ بھی صرف یہ کہوں گا کہ دیکھیں, اصل کیس یہ ہے جہاں سے کہانی شروع ہوئی. اگر یہ کیس جو کہ نظر آ رہا ہے یہ ختم ہو جاتا ہے بالکل, تو باقی کیس بھی اپنے منطقی انجام کو پہنچیں گے. جتنی جلد بازی میں فیصلے دیے گئے ہیں اتنی جلدی یہ طریقے ختم بھی ہونے چاہیے. لیکن ہم جلد بازی کا مظاہرہ نہیں چاہیے. جس طرح مہربانوں نے کہا کہ ہم ایک دروازے سے دوسرے پہ جا رہے ہیں, ابھی ہم یہاں پیش ہوئے ہیں, اس کے بعد اپنی الیکشن پٹیشن فائنل کرنے جا رہے ہیں, وہ دائر کرنے جا رہے ہیں. ہم تو جتنے انصاف پسند طریقے سے قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے کوئی چل سکتا ہے, ہم اس طرح چل رہے ہیں.